بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس کا تھا انتظار اب وہ گھڑیاں ختم۔ یہ روز روز کا جو ایک مسئلہ بنا ہوا تھا نا، اب جہاں اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا معاملہ اب کسی طرف ٹھہرے گا ضرور جا کے۔ وہ آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ عمران خان نے جمعۃ المبارک کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعۃ المبارک سے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میری زمین پر انصاف قائم کرو۔ انصاف خوشحالی لے کر آتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے وکلا کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک میں وکلا جو ہے نا، ایک تو وہ قانون جانتے ہیں، اور جیسے جبر ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ وکلا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کو قانون کا سارا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو سب سے بڑے مسائل تو یہی ہے نا کہ قانون کا ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ قانون کی کون سی شک کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، کیونکہ سارا تو کچھ زبان ہماری سرکاری اردو ہے، سب کچھ انگلش میں ہے، اور انگلش بھی وہ اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو کہ عام آدمی کو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے وکلا کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وکلا سخت جان ہے۔ یہ بھی وکلا تحریک نے یہ ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم بھی رہے، اس لیے عمران خان نے کہا کہ جی مجھے وکلا کی اشد ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے، جب تک میں زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ تو بات ابھی تک تو عمران خان صاحب نے ڈٹ کر یہ ثابت کی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان کو بہت سارے ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، بیک ڈور رابطے بھی ہوئے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن ان کو آخر میں دھوکہ ہی ملا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات، دھوکہ ہمیشہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، چاہے وہ کوئی ہی دے، کسی کو بھی آپ دیں۔ یہ ایک زندگی کا اصول ہے کہ دھوکہ جب آپ دیتے ہیں تو دھوکہ آپ کو پلٹ کے ضرور آتا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے آپ نارمل زندگی میں بندہ کہتا ہے چلو جی اس کو کر دیا، دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا۔ لیکن یہ دھوکے کھا کھا کے اب جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے یہ کڑاکے ضرور نکالے گا اس امپورٹڈ حکومت کے۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ 26 سال سے اس ملک میں انصاف قائم کرنے نکلا تھا، 26 سال پہلے۔ اور یہ واحد سیاستدان ہیں کہ جو مسلسل سٹیٹس کو جو ہے نا چیلنج کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے بھی کافی سارے لوگ آئے جنہوں نے سٹیٹس کو چیلنج کیا، لیکن یہ سٹیٹس کو ایسی ایک بلا ہے، ایسا مافیا ہے کہ انہوں نے کسی کو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ کھڑا ہو ہی گیا ہے تو انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ بھاگ گیا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب اب لانگ مارچ جو ہے جمعے کو لے کے نکلیں گے، طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ اب قوم یا اب دو راستے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو راستوں میں سے ایک راستے کا تعین ہو جائے گا۔ اب یہ تو بات اب لانگ مارچ سے جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اگر لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے تو پھر تو یہ ان کے جو پنجابی میں کہتے ہیں پوں بارہ، پھر تو سٹیٹس کو راج کرے گا جی، آنے والی نسلوں پہ بھی۔ آپ مریم کے بیٹے کی بھی غلامی کریں گے، آپ بلاول کی بھی غلامی کریں گے، بلاول کے آنے والے بچوں کو بھی ہمارے بچے غلامی کریں گے، اسفند یار ولی کا بیٹا جو ہے اس کے بھی آنے والے بچوں کی یہ قوم غلامی کرے گی۔ یہ تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کو کیا منظور ہے اور قوم کس طرح اس پہ لبیک کہتی ہے۔ الیکشنز تک تو قوم نے بتایا کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر الیکشن کے جو ووٹ ڈلے ہیں اگر اتنے لوگ بھی آ گئے، یہ میں آپ کو لاسٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اگر قوم جتنے ووٹ ڈلے ہیں اتنے ہی لوگ آ گئے تو اس کی تعداد بھی ملین میں بنتی ہے۔ آپ ہر حلقے میں ووٹ چیک کرتے چلے جائیں، 60,000 70,000 80,000 ووٹ اگر پڑتا رہا ہے تو 10-11 حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں، صرف وہی اتنے لوگ بھی آ جائیں نا تو ان کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، اور بہت کچھ پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری شرطیں بھی مانیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کرے۔
جس میں غریب آدمی کو ریلیف ملے، غریب آدمی کو سکون ملے۔ بظاہر تو عمران خان صاحب کا بالکل کلیئر کٹ نعرہ ہے کہ غریب آدمی کو انصاف ملنا چاہیے، غریب آدمی کے لیے وہ ساری سٹرگل کر رہے ہیں اور سٹرگل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رول آف لا جو ہے وہی معاشرے میں جو ہے نا وہ معاشرے کو نکھارتا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، رول آف لا ہی معاشرے کو نکھارتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا، جب کسی چور کو پتہ ہوگا میں چوری کر رہا ہوں تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ ہمارے نظام انصاف میں اصل میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے معاملات اور ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے معاملات اور ہیں۔ یہ میں بہت سارے ویلاگز میں یہ باتیں کر چکا ہوں، یہ دہرانی بھی اب مجھے عجیب سی لگتی ہیں، لیکن یہ دہرائی جانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ ایک تھانے میں چلے جائیں، اس کی سمپل مثال لے لیں، آپ گاڑی سے اتریں گے بڑی تو تھانے میں پروٹوکول اور ہوگا، آپ سائیکل سے اتریں گے تھانے میں پروٹوکول اور ہوگا، تھانے والا جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کلچر کو بدلنا ہوگا۔ جب بندہ عدالت میں جائے تو نظام انصاف کے لیے جائے تو یہ اسے مسئلہ نہ ہو کہ جی میرے لیے کوئی بڑا وکیل ہی ہوگا تو مجھے انصاف ملے گا۔ انصاف اس کو ملنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بڑا وکیل ہوگا تو انصاف ملے گا۔ لیکن یہ بات اب طے ہے کہ اب اس ملک نے ایک سمت اختیار کرنی ہے۔ اب وہ دیکھیں وہ سمت کیسے اختیار ہوتی ہے۔ لیکن لانگ مارچ کے اعلان نے کافی سارے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جمعے کو اعلان کرنا تھا، لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ جمعے سے لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹڈ سرکار کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ جو کام جمعے سے ابتدا کی جاتی ہے وہ اب تک تو یہی ہے کہ امپورٹڈ سرکار کو جو ہے نا اس پہ سرپرائز ہی ملا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے وہ ہوگا۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ بہتر حالت میں آئے گی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، لیکن یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاکستان کو بحرانوں سے بھی نکالے گا۔ اور یہ روز کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی کسی پہ پرچہ ہو رہا ہے، یہ ایک مسائل چل رہے تھے۔ پہلے ویلاگ میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو کہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ، ان کا جو مرڈر ہے اس میں بھی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کی بحث اس پر ہونی نہیں چاہیے، اس پر تو صرف سمپل یہ ہونا چاہیے کہ تحقیقات کی جائیں اور اس کا مسئلہ حل نکالا جائے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں، کن لوگوں نے یہ کیا ہے، ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ وہ چاہے دوسرے ممالک میں ہیں، چاہے اس ملک میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، کیونکہ قتل رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایک دلیر آدمی تھے، ان کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ بہت زیادہ سٹینڈ لیا، اور مجھے لگتا ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اسی غصے میں وہ اب انہوں نے جو اعلان جمعے کو کرنا تھا وہ انہوں نے آج ہی اعلان کر دیا کہ ہم جمعے سے لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کرے یہ ملک کے لیے بہتری لے کر آئے، خیر نکلے اس میں سے، اور خیر ہی نکلنی چاہیے۔ ہماری تو دعا ہے پاکستان عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے یہ بہتر ثابت ہو، جو بھی اس کا حل نکلے وہ پاکستانی عوام کے لیے اچھا ہی نکلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔